عمل کرے گا تو اس کو بھی ہم اچھا بدلہ دیں گے، اسی طرح جو عورت بھی اچھا عمل کرتی ہے تو اس کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا، اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں ہی برابر ہیں۔ اسی طرح حرمت اور تقدس کے معاملے میں بھی عورت کی شان کو اسلام نے بلند کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، ان تمام مقدس رشتوں کو ایسا تقدس اور ایسی عظمت سے نوازا کہ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ یا بھانجی اور بھتیجی کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، جبکہ جاہلیت کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ ان سے پرہیز کیا جائے۔ کوئی جب چاہتا جس کے ساتھ مرضی نکاح کر لیا کرتا اور انسانیت کی ایک بگڑی شکل جو ہے وہ انسانیت کے سامنے پیش کرتا۔ اسلام نے آ کے عورت کو ماں کا درجہ دیا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب والدہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے بولا ہے تو اس معاملے میں عورت کو زیادہ حق دے دیا ہے مرد سے۔ جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی کون حقدار ہے تو فرمایا تیری والدہ۔ اسی روایت میں 3 حق ایک عورت کے بیان کیے گئے ہیں اور ایک حق والد کا اور ایک مرد کا بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام پہ طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام نے عورت کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ نہیں، بلکہ عورت کو والدہ کا درجہ دے کے اسلام نے عظمت کی انتہا کر دی ہے۔ اسلام نے عورت کے سکون کا خیال رکھا، بلکہ اس کی معاشرتی نزاکتوں کا خیال رکھا۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو قطعاً تمہارے لیے گنجائش ہی نہیں کہ تم ایک سے زیادہ شادیاں کرو، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو عدل و انصاف کو جانتے بھی ہیں اور اپنی زندگی میں لاگو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس پہلو کے بارے میں انسان سوچ بنا سکتا ہے۔ بصورت دیگر عورت کی قلبی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے منع کر دیا کہ کوئی بھی ایک سے تجاوز نہ کرے جب تک عدل کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔ اسلام نے تخلیقی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے عورت کو مزید احترام دیا۔ جہاد جو مردوں پہ فرض تھا عورتوں پہ نہیں رکھا۔ جمعۃ المبارک جو مردوں پہ فرض ہے عورت کو اس بات کی اجازت دے دی۔ اسی طرح باجماعت نماز پڑھنا جو مردوں کے لیے فرض ہے عورتوں کو اس کے لیے اجازت دے دی کہ وہ گھر میں ان کی نماز زیادہ افضل ہے بنسبت مسجد کے۔ اسلام نے جو سب سے پیارا پہلو پیش کیا وہ بیٹی کے پہلو۔ بیٹی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ایسی عظمت کا اظہار کیا کہ جس کو سننے کے بعد انسان یقین کر سکتا ہے کہ اسلام نے واقعتاً عورت کو بہت ہی عظمت سے نوازا ہے۔ ایک وہ بیٹی جس کی معصومیت کو بھی کوئی برداشت نہ کرتا، اس کی معصومیت کو بھی نہ دیکھتا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اس معصوم بچی کو، زندہ کو، فوت بھی نہیں ہوئی، اس کو مٹی کے نیچے دبا دیتا اور بالکل پرواہ ہی نہ کرتا۔ اسلام نے جب قرآن مجید میں اس کی بات کی ہے تو وہاں یہ لفظ استعمال کیے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں۔ اللہ جس کو چاہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے دے۔ بیٹے اور بیٹی میں تذکرہ پہلے بیٹیوں کا کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الغرض بیان ان هذا النوع المؤخر الحقیر عندکم مقدم عندی فی الذکر۔ اے وہ لوگوں جو جاہلیت کے زمانے کو دیکھ چکے ہو، جس طرح تم نے عورتوں کو پس پش ڈال دیا، ان کے تقدس کو ظلم و جبر سے بدل دیا، تم ان کو ہمیشہ مؤخر رکھتے ہو،
قرآن مجید میں نے ان کا تذکرہ اس لیے مقدم کیا ہے تاکہ ان کی عظمت تمہارے سامنے واضح ہو جائے۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک وضاحت کر دی کہ ثواب اور امید کے اعتبار سے بیٹی بیٹے سے افضل ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ اولاد بیٹوں کی شکل میں اور مال یہ تو دنیا کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، لیکن اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے وہ نیک بیٹیاں ان بیٹوں سے زیادہ اچھی ہیں جو نیکی کر کے والدین کو بھی درجہ دیتی ہیں اور کل قیامت کو بھی انہیں اللہ کا تقرب نصیب ہو جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی البنات الصالحات ہن عند اللہ لآبائہن خیر ثوابا واملا لمن احسن الیہن، جو شخص اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت میں پوری کوشش کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جاتی ہیں اور ایک بہترین بیٹی بن جاتی ہے، تو یہ ثواب اور نیکی کے اعتبار سے بیٹے سے بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، اے مسلمانوں یہ جاہلیت کا رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ لا تکرہوا البنات ولا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو۔ فإنہن المونسات الغالیات، یہ بڑی ہی قیمتی اور مہنگی ہوتی ہیں اور بڑی ہی اپنے والدین سے انس اور محبت رکھنے والی ہوتی ہیں، ان سے نفرت کرنا تو انسانیت کے پہلو سے دور ہونا ہے۔ بلکہ محمد ابن سلیمان کی بات تو کتنی ہی پیاری ہے، وہ کہا کرتے تھے البنون نعمہ، بیٹے جو ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، والبنات حسنات، اور بیٹیاں یہ نیکیاں ہیں، واللہ یحاسب علی النعم ویجازی علی الحسنات، قیامت کے دن اللہ نعمتوں کا تو حساب لے گا، ویجازی علی الحسنات، اور نیکیوں کا اللہ بدلہ ہی دے گا۔ بیٹے نعمت ہے اور بیٹیاں یہ اللہ کی طرف سے نیکی ہے انسان کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی جب وہ اپنے ساتھی سے ملتے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 بیٹیوں سے نوازا تھا، یعقوب بن بختان کو، وہ کہا کرتے تھے پریشان نہیں ہونا، یا ابا یوسف الانبیاء و آباء بنات، تمہیں پتا ہے کہ بیٹیوں کے باپ انبیاء ہوا کرتے ہیں، انبیاء کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی تھی، اس لیے بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک روا رکھنا یا ان سے نفرت کرنا یہ تو انبیاء کے دین سے دوری کا نام ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ یعقوب بختان فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جب اس بات کی مجھے نصیحت کرتے تو کبھی بھی مجھے بیٹیوں کے بارے میں فکر لاحق نہیں ہوئی تھی۔ اسلام نے تو یہاں تک بیٹی کو عظمت دی، جبکہ جاہلیت میں اس کا طور طریقہ کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محسن باپ جو اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے، ایک وہ محسن عورت جو والدہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرتی ہے، دین کے مطابق اس کی پرورش کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اترے ہوئے قرآن مجید کے مطابق اس کو ڈھالتی ہے اور اس کی زندگی کے گوشوں کو قرآن و حدیث سے منور کرتی ہے۔ فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ، جو والدین اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرتے ہیں، 2 بیٹیاں اس کے پاس ہوں، نیک تربیت کے بعد اس کو فارغ کرتے ہیں، یہ لوگ اتنے ہی سعادت کے لائق ہیں، قیامت کا دن ہوگا اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی اور جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ وہ والدین اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔
وضم اصابعہ، دونوں انگلیوں کو ملا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ بلکہ روایت تو یہ بھی بتلاتی ہے، جو کہ بیٹی کے حقوق کے بارے میں شاید کہ ہم نے سنی ہی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان له 3 بنات، جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے دے، فصبر علیہن، ان پہ صبر کر لے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، وَأَطْعَمَهُنْ، اور ان کو کھلانے میں کبھی کمی نہ کرے، وَسَقَاهُنْ، اور ان کے پلانے میں بھی کوئی کمی نہ کرے، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، اور چوتھا حق اس کو لباس بھی پہنائے، اس کو محروم نہ کرے، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ، یہ بیٹیاں جن کی اس نے پرورش کی، کھانے پینے کا خیال رکھا اور ان کے لباس کا خیال رکھا، اور 5ویں بات فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ احسان کرے، 6ٹھی بات فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، صرف مال و دولت سے احسان نہ کرے، باپ ہونے کی حیثیت سے، والدہ ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ، اور ان کی پرورش میں اور ان کی تعلیم و تربیت میں اللہ سے ڈر جائیں، وَأَحْسَنَ أَدَبَهُنَّ، اور ان کو اچھا ادب سکھا دے، وَيَكْفُلُهُنَّ، اور ان کی کفالت کرے، فَأَنفَقَ عَلَيْهِنَّ، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اپنی بیٹیوں پہ خرچ کریں، وَزَوَّجَهُنَّ، اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم کر دے، وَيُؤْوِيهِنَّ، اور اگر بیٹی کو اس بات کی ضرورت پڑے کہ اس کے پاس رہائش نہیں ہے تو ماں باپ جگہ دینے والے ہوں، وَيَرْحَمُهُنَّ، اور شادی کے بعد بھی اپنے اس تعلق، اس شفقت اور پیار کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ 12 حقوق ادا کرنے والے والدین جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہ سترا من النار، کن لہ حجابا من النار، یہ بیٹیاں جن کے یہ 12 حقوق جو والدین پورا کر دیں، قیامت کے دن جہنم کے آگے ایک دیوار بن جائیں گی اور ایک پردہ بن جائیں گی، والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں جو ایک ضروری بات اسلام کے اندر پیش کی کہ وہ بیٹی کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به ان تقولي اذا اصبحت واذا امسيت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عيني۔ اے میری بیٹی، یہ ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں، میں تیری تربیت کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی، کوشش بھی کی، عورتوں کے بارے میں انتہائی اہتمام کیا، مساجد میں ان کو آنے کی اجازت دی، لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، بلکہ حکم دیا کہ وہ عید میں بھی شمولیت اختیار کریں، مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایام کو خاص کیا کہ فلاں دن جو ہے وہ صرف عورتوں کو درس ہوگا۔ انصاریہ عورت کے گھر میں باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے اس گھر تشریف لے گئے اور صرف عورتوں کو درس دیا، تعلیم دی۔ ان کی تربیت کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، جو بھی عورت آتی اس کو نماز کے متعلق، دین کے متعلق، تربیت کے متعلق چیزیں سکھلائی جاتی۔ بلکہ لکھائی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمیها الرقیہ کما علمتیها الکتابہ۔ جب ایک خاندان کی عورت جس کا نام شفا تھا اور وہ خاندان کی بڑی عورت تھی، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
تو تعلیم و تربیت کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اٹھو، اس کو فوراً دم کرنا بھی سکھاؤ، جس طرح تم نے لکھانا اس کو سکھایا ہے، جس طرح تربیت کے قواعد تمہیں بتانے ہیں اسی طرح لکھنے کا ڈھنگ بھی سکھاؤ، تاکہ یہ قرآن لکھنے والی بن جائے، یہ حدیث کو جمع کرنے والی بن جائے۔ وہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا لقب شہیدہ پک گیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس نے واقعتاً قرآن مجید کو حفظ بھی کیا اور لکھنا بھی جانتی تھی، بلکہ ہارون الرشید کے قصر میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ 100 سے زائد ایسی بچیاں موجود تھیں جو قرآن مجید کی حافظہ تھیں، اور 70 ایسی طالبات تھیں جنہوں نے اس وقت جو ہے خط کوفی میں مکمل قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ یہ وہ ایک تسلسل ہے جس تسلسل کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم بھی دیا، تربیت بھی کی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ چھوٹی سے لے کر بڑی بڑی دعاؤں تک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سکھائی۔ یہ وہ دعا جو عموماً ہم پڑھتے ہیں صبح و شام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی۔ یہ دعا بھی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو سکھائی تھی، جو آج امت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ اور یہ دعا پڑھنے والا جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے